اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 10ویں اور 11ویں امام کے دور میں خلفائے بنی عباس میں ایک عجیب پریشانی پائی جاتی تھی، اور اس پریشانی کا سبب وہ کثیر احادیث تھیں جن میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشخبری دی گئی تھی، جو باطل حکومتوں کو نابود کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کا حمل اور دنیا میں تشریف آوری لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد بھی 5 سال تک حضرت مہدی علیہ السلام اپنے والد ماجد کے ہمراہ رہے اور خفیہ زندگی بسر کی، اور سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام کے کچھ خاص اصحاب اور انصار کے کسی کو اس کا علم نہ تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام پر اس عرصے میں 2 بنیادی ذمہ داریاں تھیں۔ ایک، خلفائے بنو عباس سے اپنے فرزند ارجمند کی جان کا تحفظ، اور دوسرا ان کے وجود کا اثبات اور محبان اہل بیت کے لیے ان کی امامت کا اعلان۔ اس بنا پر آپ مناسب مواقع پر امام مہدی علیہ السلام کا اپنے خاص اصحاب اور رازدار ساتھیوں سے تعارف کرواتے رہتے تھے۔ چونکہ 9ویں اور 10ویں امام کے دور سے ہی ان مقدس ہستیوں کو نظر بند کر دیا گیا تھا اور ان کا عوام سے رابطہ ختم کر کے شدید نگرانی میں رکھا جاتا تھا، اس لیے ائمہ طاہرین نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کچھ ایسے افراد پر مشتمل ایک نظام تشکیل دیا جائے جس پر حکومت کو شک بھی نہ ہو اور عوام سے رابطہ بھی برقرار رہے۔ اس لیے ایسے افراد کو وکیل مقرر کیا گیا جو بظاہر معاشرے میں بے ضرر اور عام حیثیت کے حامل معلوم ہوتے تھے، لیکن باطنی طور پر وہ امام کے خاص اعتماد کے صاحب علم افراد تھے، جن سے عوام اپنے مسائل بھی دریافت کرتی اور اپنے اموال و خمس وغیرہ بھی امام تک پہنچاتی۔ ناظرین، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت جو 260 ہجری میں ہوئی، اسی سے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا دور شروع ہو گیا، جو 329 ہجری تک جاری رہا۔ اس دورانیے نے شیعوں میں غیبت کبریٰ کے لیے تیاری کے حوالے سے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے والد گرامی کی شہادت کے وقت 5 سال کے تھے۔ اس کم سنی کے باوجود امام علیہ السلام نے اپنے وکلاء اور سفیروں کے ساتھ رابطہ قائم رکھا، اور غیبت صغریٰ کے دوران وہ اپنے معاملات اپنے ان سفیروں کے ذریعے چلاتے رہے۔ ہمیں ایسے 4 سفراء کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ اس دور میں امام کی طرف سے اپنے وکلاء مقرر کیے گئے جن کی تعداد 4 ہے، اور پھر چوتھے سفیر کی وفات کے بعد امام نے غیبت کبریٰ کا اعلان فرمایا اور سفارت و وکالت کا یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک وقت میں امام علیہ السلام کا ایک ہی سفیر ہوتا تھا جس کے ذریعے محبان اہل بیت امام علیہ السلام سے رابطے میں رہا کرتے تھے۔ مسائل کا جواب خطوط کی صورت میں یا زبانی دے دیا جاتا تھا، اور انہی سفراء کے توسط سے شیعہ حضرات کو امام کی زیارت بھی ہو جایا کرتی تھی۔ وکلائے امام مہدی 4 ہیں، جن کو عمومی طور پر نواب اربعہ کہا جاتا ہے، تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ امام کا کوئی نائب نہیں ہوتا۔ نمبر 1، ابو عمرو عثمان بن سعید عمری، جو 5 سال تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وکیل رہے اور 365 ہجری قمری میں وفات پائی۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری، جو کہ حضرت عثمان بن سعید عمری کے فرزند تھے، 305 ہجری قمری تک زندہ رہے اور 40 سال تک امام علیہ السلام کے وکیل و سفیر کے عہدے پر فائز رہے۔ نمبر 3 پر حضرت ابو القاسم حسین بن روح نوبختی ہیں، جو 326 ہجری قمری تک زندہ رہے اور 21 سال تک امام عصر علیہ السلام کی وکالت کرتے رہے۔ چوتھے نمبر پر ابو الحسن علی بن محمد سمری ہیں، جو 329 ہجری قمری تک زندہ رہے اور 3 سال تک امام کے سفیر خاص کے طور پر فرائض انجام دیتے رہے۔ ناظرین، انہی کے فوت ہونے پر امام علیہ السلام نے ایک خاص توقیع میں اپنے شیعوں کو یہ مطلع فرمایا کہ آج کے بعد ہماری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا ہے، اور اب آئندہ کسی کو سفیر یا وکیل مقرر نہیں کیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام علیہ السلام کے پہلے سفیر حضرت عثمان بن سعید عمری کا تعارف پیش کریں گے، اور آئندہ آنے والے ویڈیوز میں باقی 3 سفراء کا تعارف بھی پیش کیا جائے گا۔
ناظرین، ابو عمر عثمان بن سعید عمری امام مہدی علیہ السلام کے سب سے پہلے سفیر خاص ہیں۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے سفراء بالخصوص پہلے سفیر کے بارے میں لکھا ہے۔ جن سفراء کا تذکرہ ائمہ علیہ السلام نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے، ان میں سب سے پہلے جو بزرگوار ہیں وہ عثمان بن سعید ہی ہیں۔ ناظرین، جناب عثمان بن سعید کے القابات العمری، سمنان، اسدی اور عسکری ہیں۔ اسدی ان کے قبیلہ بنی اسد سے تعلق کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ رجال کشی کی روایت کے مطابق ان کا نام حفص بن عمر عمری تھا، جو ممکن ہے کہ دوسرے وکلاء کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے ان کا خفیہ نام یعنی کوئی کوڈ ورڈ ہو۔ محبان اہل بیت اپنے اموال اور مراسلات ان تک پہنچا دیتے تھے اور وہ انہیں بکروں کی کھال اور اس جیسی دوسری چیزوں میں رکھ لیتے تھے تاکہ انہیں خفیہ رکھا جا سکے، اور پھر انہیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے روانہ کر دیتے تھے۔ انہیں سمان کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ گھی کا کاروبار کرتے تھے تاکہ اس طرح سے اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو خفیہ رکھ سکیں اور حکومت وقت کی گرفت اور عطاب سے محفوظ رہ سکیں۔ ان کے سال ولادت، نوجوانی کے ایام اور مسکن کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات ہمیں حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان بن سعید کو 11 سال کی عمر میں امام جواد علیہ السلام کے گھر میں خادم کی حیثیت سے رکھا گیا، جس کے بعد وہ مومنین کے امام جواد علیہ السلام سے رابطے کے منتظم کی حیثیت سے امام کے دست راست بنے، اور امام ان پر پورا اعتماد کرتے تھے اور انہیں اپنے کاموں کی انجام دہی پر مامور کیا کرتے تھے۔ احمد بن اسحاق سے منقول ہے کہ میں نے حضرت ہادی علیہ السلام سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ لین دین کروں، یعنی اپنے سوالات کا جواب کس سے مانگوں اور کس کی بات قبول کروں، تو آپ نے فرمایا، عمری میرے معتمد ہیں، وہ جو بھی تم تک پہنچا دیتے ہیں یقیناً میری طرف سے پہنچاتے ہیں، اور جو کچھ بھی میرے حوالے سے تم سے کہتے ہیں میری طرف سے ہی کہتے ہیں۔ ان کی بات سنو اور مانو، کیونکہ وہ میرے خاص اعتماد والے اور امین ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان بن سعید امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے معتمد تھے، اور ان کی امامت کے آخری 10 برسوں کے دوران سفارت و وکالت کے خفیہ نظام کے سربراہ تھے۔ وہ امام اور دوسرے شہروں اور سرزمینوں میں متعین وکیلوں کے درمیان واسطے اور رابطے کا کام کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن سعید امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری کے نزدیک بھی قابل اعتماد ٹھہرے۔ امام نے انہیں ان کے منصب پر بحال رکھا، اور جو کچھ امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا تھا انہوں نے اسی طرح کیا۔ ایک بار شیعان یمن کی ایک جماعت خمس اور دیگر نذرانے امام حسن عسکری کے پاس لے کر آئی تو آپ نے ان سے عثمان بن سعید کا تعارف بطور اپنے وکیل کے کروایا اور اعلان کیا کہ عثمان کے فرزند محمد بن عثمان عمری بھی امام مہدی علیہ السلام کے وکیل ہوں گے۔ بیان کیا گیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے جانشین یعنی امام مہدی علیہ السلام کا تعارف حسن بن ایوب، علی بن بلال، احمد بن ہلال اور عثمان بن سعید سمیت اپنے 40 قابل اعتماد اصحاب سے کروایا۔ آپ نے ان سے کہا، اس کے بعد تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔ چنانچہ ان کی غیر موجودگی کے دوران ان کے نمائندے عثمان بن سعید کی اطاعت کرو۔ ناظرین، امام کے سفیر کے فرائض میں سے ایک یہ تھا کہ وہ شیعان اہل بیت کو امام علیہ السلام کا نام دریافت کرنے سے منع کریں۔ شاید یہ ماحول پر چھائی ہوئی خاموشی اور دہشت تھی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی نصیحت بھی تھی کہ جنہوں نے اپنے جانشین یعنی امام مہدی علیہ السلام کا اعلان کیے بغیر اپنا پورا ترکہ اپنی والدہ کے نام کیا اور انہیں اپنا جانشین قرار دیا۔ یہ حکمت عملی حکومت کے کارندوں کو مطمئن کر چکی تھی کہ امامیہ کا اب مزید کوئی امام نہیں ہے، چنانچہ اب ان کی طرف سے کوئی بھی سرگرمی غیر مؤثر ہے۔ ناظرین، سفارت جیسے امور کی انجام دہی کے لیے پہلے سفیر کو 12ویں امام کے پیروکاروں کے ساتھ تعلق برقرار کرنے کے سلسلے میں محدود آزادی حاصل تھی۔ یہ چند جملے جو نائب اول یا سفیر اول کی طرف سے منسوب ہیں اس موضوع کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ سوچتا ہے کہ ابو محمد العسکری کوئی وارث چھوڑے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کا ترکہ تقسیم ہوا اور ایک ایسے شخص کو ملا جس کا اس میں کوئی حق نہ تھا۔ دوسری طرف سے وہ
یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی خاموش رہے۔ ان کے وکلاء بغیر کسی خوف و خطرے کے ان کے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر امام مہدی علیہ السلام کا نام آشکار ہو جائے تو حکمران ان کی اور ان کے مسکن کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ چنانچہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں ان کا نام مت پوچھو۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا دور ان سفیروں کے زمانہ تقرر میں توسیع کا باعث بنا۔ نیز اس غیبت میں مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کرنے والوں نے بھی سر ابھارا۔ یہ صورتحال زیادہ تر غیبت صغریٰ کے زمانے میں غالیوں کی طرف سے پیدا کی گئی۔ اس زمانے میں غلو آمیز عقائد کے بارے میں سنجیدگی سے بحث ہو رہی تھی، اور نائبین کا ایک اہم فریضہ ان مشکلات کا حل اور غالیوں کے گمراہانہ افکار کے خلاف ہر طرح کے علمی جہاد پر مبنی تھا۔ 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد سفیر اول کے پاس سامرا میں رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہ بچی تھی۔ اس زمانے میں سامرا عباسی حکمرانوں کا دارالخلافہ اور عسکری مرکز تھا، جو ابتدا ہی سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی مخالفت کرتے آئے تھے۔ شاید اسی وجہ سے عثمان بن سعید اپنی سرگرمیاں دارالحکومت میں موجود حکام کی نگرانی سے دور جاری رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت کی اور بغداد کے علاقے کرخ کو، جو شیعان اہل بیت کا مسکن تھا، تنظیم امامیہ کی قیادت کا مرکز قرار دیا۔ ناظرین، عثمان بن سعید تقیہ کر کے عباسی حکومت کی تلاشیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ کبھی بھی کسی مذہبی بحث اور مناظرے میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ امام عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض وکلاء آپ کے فرزند یعنی 12ویں امام علیہ السلام کے منکر ہوئے۔ کلینی کی روایت کے مطابق امام عسکری علیہ السلام کے فرزند کے معترف و معتقد افراد کو خطوط موصول ہوئے اور ان کو اپنے مناصب پر بحال رکھا گیا، جبکہ آن جناب اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود کے منکرین سفارت کے عہدوں سے محروم ہوئے اور وکالت سے معزول کیے گئے۔ اس کے باوجود کہ عثمان بن سعید بہت اہم شخصیت کے حامل تھے، لیکن کسی بھی مورخ نے ان کی تاریخ وفات بیان نہیں کی۔ البتہ بعد میں آنے والے کچھ مورخین نے ان کی وفات کی تواریخ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ہاشم معروف الحسنی لکھتے ہیں کہ عثمان بن سعید عمری نے سن 265 ہجری قمری یعنی 899 عیسوی تک سفارت اور نیابت کی ذمہ داری نبھائی ہے، لیکن ہاشم معروف اپنے اس دعوے کے لیے کسی سند و ماخذ کا حوالہ نہیں دیتے۔ اسی طرح جواد علی لکھتے ہیں کہ 12ویں امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے 20 سال کے بعد سن 280 ہجری قمری یعنی 893 عیسوی میں امام کے پہلے سفیر وفات پا گئے۔ امام غائب نے ان کے فرزند اور جماعت شیعہ کے نام اپنی توقیع یعنی خط میں اس مرد متقی کی وفات پر تعزیت کہنے کے بعد ان کے فرزند ابو جعفر محمد بن عثمان عمری کو اپنے نائب اور والد کے جانشین کے طور پر متعین فرمایا۔ البتہ شیخ طوسی کی روایت کے مطابق سفیر اول طویل مدت تک اس منصب پر فائز نہیں رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب محمد بن عثمان اپنے والد عثمان بن عمری کے جانشین ہوئے تو احمد بن ہلال ابرتائی، جس کا سن وفات 267 ہجری قمری ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ان کی وکالت و سفارت اور ان کے والد کی جگہ پر ان کی جانشینی کا منکر ہوا۔ چنانچہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سفیر اول 260 ہجری قمری سے 267 ہجری قمری کے درمیان وفات پا چکے تھے۔ ناظرین، عثمان بن سعید نے امام مہدی علیہ السلام کے حکم پر اپنے فرزند محمد بن عثمان بن سعید کو اپنے بعد وکیل خاص کے طور پر مقرر کیا۔ البتہ امام حسن عسکری بھی ان کے بیٹے کو وکیل بنائے جانے کا حکم پہلے ہی صادر فرما چکے تھے، جس کے سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ محمد بن عثمان امام زمانہ علیہ السلام کے معتمدین میں سے ہوں گے۔ عثمان بن سعید کی تدفین بغداد کے مغربی حصے میں واقع مسجد درب میں ہوئی، جو شارع میدان کی ذیلی سڑک پر واقع ہے، جبکہ ابن برینہ کا کہنا ہے کہ ان کا مقبرہ بغداد کے مغرب میں واقع ہے۔ ناظرین، اس مضمون کی تیاری میں ہم نے جن کتب سے مدد لی ہے وہ یہ ہیں: غیبت طوسی، رجال طوسی، تاریخ سیاسی غیبت جاسم حسین، کلینی کی الکافی، موجز دائرہ معارف الغیبہ عثمان بن سعید العمری کا باب، کمال الدین شیخ صدوق، الفصول العشرہ فی الغیبہ شیخ مفید، ہاشم معروف حسنی کی سیرت ائمہ الاثنا العشر علیہم السلام،
اور نجاشی کی رجال۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا خاص خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔